السلام علیکم۔ آج میں تفصیل رمضان بیان کر رہا ہوں۔ اسی وجہ سے عموماً اللہ جل شانہ کو تمام کتابیں اسی ماہ میں نازل ہوئی ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر تمام اسی ماہ میں نازل ہوا اور وہاں سے حسب موقع تھوڑا تھوڑا 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے صحیفے اسی ماہ کی پہلی یا 3 تاریخ کو عطا ہوئے اور حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور 18 یا 12 رمضان کو ملی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت 6 رمضان المبارک کو عطا ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انجیل 12 یا 13 رمضان المبارک کو ملی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ماہ کو کلام الہی کے ساتھ خاص مناسبت ہے۔ اسی وجہ سے تلاوت کی کثرت اس مہینے میں منقول ہے اور مشائخ کا معمول حضرت جبریل علیہ السلام ہر سال رمضان میں تمام قرآن شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے، اور بعض روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے۔ علماء نے ان دونوں حدیثوں کو ملانے سے قرآن پاک کے دور کرنے کا جو عام طور سے رائج ہے استحباب یعنی پسندیدہ کام نکالا ہے۔ بالجملہ تلاوت کا خاص اہتمام جتنا بھی ممکن ہو سکے کریں، اور جو وقت تلاوت سے بچے اس کو بھی ضائع کرنا مناسب نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے آخر میں 4 چیزوں کی طرف خاص طور سے متوجہ فرمایا اور اس مہینے میں ان کی کثرت یعنی زیادتی کا حکم فرمایا۔ کلمہ طیبہ اور استغفار اور جنت کے حصول کے دوزخ سے بچنے کی دعا، اس لیے جتنا وقت بھی مل سکے ان چیزوں کی صرف کرنا سعادت سمجھے، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کی قدر ہے۔ کیا دقت ہے کہ اپنے دنیاوی کاروبار میں مشغول رہتے ہوئے زبان سے درود شریف یا کلمہ طیبہ کا بھی ورد رہے اور کل کو یہ کہنے کا منہ باقی نہ رہے: میں گو رہا مہینے ستم ہائے روزگار، لیکن تمہاری یاد سے غافل نہیں رہا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے کچھ خصوصیات آداب ارشاد فرمائے۔ اول یہ کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، یعنی اگر روزگار وغیرہ میں کچھ تکلیف ہو تو اسے ذوق و شوق سے برداشت کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ مار دھاڑ ہول پکار جیسا کہ اکثر لوگوں کی گرمی کے رمضان میں عادت ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر اتفاق سے سحر نہ کھائی گئی تو صبح سے ہی روزے کا سوگ ہو گیا۔ اسی طرح رات کی تراویح میں اگر دقت ہو تو اس کو بڑی بشاشت یعنی ہنسی خوشی سے برداشت کرنا چاہیے، اس کو مصیبت اور آفت نہ سمجھیں کہ یہ بڑی سخت محرومی کی بات ہے۔ ہم لوگ دنیاوی معمولی اغراض کا بدولت کھانا پینا، راحت و آرام سب چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا رضا الہی کے مقابلے میں ان چیزوں کی کوئی وقعت ہو سکتی ہے؟ پھر ارشاد ہے کہ غم خواری کا مہینہ ہے، یعنی غربا و مساکین
کے ساتھ مدارات یعنی عزت کا برتاؤ کرنا۔ اگر 10 چیزیں اپنی افطاری کے لیے تیار کی ہے تو 2-4 غربا کے لیے بھی کم از کم ہونی چاہیے، ورنہ اصل تو یہ تھا کہ ان کے لیے اپنے سے افضل نہ ہو تو مساوات یعنی برابری ہی ہوتی۔ غرض جس قدر بھی ہمت ہو سکے اپنے افطار و سحر کے کھانے میں غربا کا حصہ بھی ضرور لگانا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تعالیٰ امت کے لیے عملی نمونہ اور دین کے ہر جزو یعنی حصے کو اس قدر واضح طور پر عمل فرما کر دکھلائے گئے ہیں کہ اب ہر نیک کام کے لیے ان کی شاہراہ عمل کھلی ہوئی ہے۔ اشعار و غمخواری کے باب میں ان حضرات کا اتباع بھی دل گردے والے کا کام ہے۔ سینکڑوں ہزاروں واقعات ہیں جن کو دیکھ کر وجوہ حیرت کے کچھ نہیں کہا جاتا۔ ایک واقعہ مثلاً لکھتا ہوں، ابو جہم کہتے ہیں کہ یرموک کی لڑائی میں میں اپنے چچا جاد بھائی کو تلاش کرنے چلا اور اس خیال سے پانی کا مسکیجہ بھی لے لیا کہ اگر اس میں کچھ رمق یعنی کچھ بھی جان باقی ہوئی تو پانی پلا دوں گا اور ہاتھ منہ دھو دوں گا۔ وہ اتفاق سے پیڑ پڑے ہوئے ملے، میں نے ان سے پانی کو پوچھا، انہوں نے اشارے سے مانگا کہ اتنے میں برابر سے دوسرے زخمی نے آہ کی، چچا جاد بھائی نے پانی پینے سے پہلے اس کے پاس جانے کا اشارہ کیا، اس کے پاس گیا اور پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ بھی پیاسے ہیں اور پانی مانگتے ہیں کہ اتنے میں ان کے پاس والے نے اشارہ کر دیا، انہوں نے بھی خود پانی پینے سے قبل اس کے پاس جانے کا اشارہ کیا۔ اتنے میں وہاں تک پہنچا تو ان کی روح پرواز کر چکی تھی۔ واپس دوسرے صاحب کے پاس پہنچا تو وہ بھی ختم ہو چکے تھے، تو لوٹ کر چچا جاد بھائی کے پاس آیا تو دیکھا کہ ان کا بھی وصال ہو گیا۔ یہ ہیں تمہارے اسلاف یعنی بزرگوں کے ایثار کی خود پیاسے جان دے دی اور اجنبی بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہ کیا۔ رضی اللہ عنہ و ارضہم و رزقنا انما آمین۔ آمین۔ روح البیان میں سیوطی رحم کی جمیع الصغیر اور سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی مقاصد سے بن روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ میری امت میں ہر وقت 5 برگزیدہ یعنی چنے ہوئے بندے اور 40 ابدال رہتے ہیں۔ اب کوئی شخص ان میں سے
مر جاتا ہے فوراً دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ ان لوگوں کے خصوصی اعمال کیا ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ظلم کرنے والوں سے درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، اور برائی کا معاملہ کرنے والوں سے بھی احسان کا برتاؤ کرتے ہیں، اور اللہ کے عطا فرمائے ہوئے رزق میں لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کا برتاؤ کرتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث سے نقل کیا ہے کہ جو شخص بھوکے کو روٹی کھلائے یا ننگے کو کپڑا پہنائے یا مسافر کو سب باسی یعنی رات گزارنے کی جگہ دے، حق تعالیٰ شانہ قیامت کے ہولوں سے ان کو پناہ دیتے ہیں۔ یحییٰ برمکی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ پر ہر ماہ 1000 درہم خرچ کرتے، تو حضرت سفیان ثوری جلد سجدے میں ان کے لیے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ، یحییٰ نے میری دنیا کی کفایت کی، تو اپنے لطف سے اس کی آخرت کی کفایت فرما۔ جب یحییٰ کا انتقال ہوا تو لوگوں نے خواب میں ان سے پوچھا کہ کیا گزری؟ انہوں نے کہا کہ سفیان رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کی بدولت مغفرت ہوئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کرانے کی فضیلت ارشاد فرمائی۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ جو شخص حلال کمائی سے رمضان میں روزہ افطار کرائے، اس پر رمضان کی راتوں میں فرشتے رحمت بھیجتے ہیں اور شب قدر میں جبریل علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جس سے حضرت جبریل علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے دل میں رقت یعنی نرمی پیدا ہوتی ہے اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ حماد بن سلمہ ایک مشہور محدث ہیں۔ روزانہ 50 آدمیوں کے روزے افطار کرانے کا اہتمام کرتے تھے۔ بحوالہ روح البیان۔ افطار کے فضیلت ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا ہے کہ اس مہینے کا اول حصہ رحمت ہے، یعنی حق تعالیٰ شانہ کا انعام متوجہ ہوتا ہے، اور یہ رحمت عامہ یعنی عام رحمت سب مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو لوگ اس کا شکر ادا کرتے ہیں اس کے لیے اس رحمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، و اس کے درمیان حصے سے مغفرت شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی روزوں کا کچھ حصہ گزر چکا ہے، اس کا معاوضہ اور اکرام مغفرت کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے، اور آخری حصہ تو بالکل آگ سے خلاصی ہے ہی۔ اور بھی بہت سی روایت میں ختم رمضان پر آگ سے خلاصی کی بشارتیں وارد ہوئی ہیں۔ رمضان کے 3 حصے کیے گئے ہیں، جیسا کہ مضمون بالا سے معلوم ہوا۔ بندہ ناچیز کے خیال میں 3 حصے رحمت اور مغفرت اور آگ سے خلاصی کے درمیان میں فرق یہ ہے کہ آدمی 3 طرح کے ہیں۔ ایک وہ لوگ جن کے اوپر گناہوں کا بوجھ نہیں، ان کے لیے شروع ہی سے
رحمت اور انعام کی بارش ہو جاتی ہے۔ دوسرے وہ لوگ جو معمولی گناہ گار ہیں، ان کے لیے کچھ حصہ روزہ رکھنے کے بعد ان روزوں کو برکت اور بدلے میں مغفرت اور گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ تیسرے وہ لوگ جو زیادہ گناہ گار ہیں، ان کے لیے زیادہ حصہ روزہ رکھنے کے بعد آگ سے خلاصی ہوتی ہے، اور جن لوگوں کے لیے ابتدائی سے رحمت تھی اور ان کے گناہ بخشائے تھے، ان کا تو پوچھنا ہی کیا، ان کے لیے رحمتوں کی کس قدر انبار ہوں گے۔ واللہ علم وعلمہم اتم۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز کی طرف رغبت دلائی ہے کہ آقا لوگ اپنے ملازموں پر اس مہینے میں تخفیف رکھیں، اس لیے کہ آخر وہ بھی روزے دار ہیں، کام کی زیادتی سے ان کو روزے میں دقت ہوگی۔ البتہ اگر کام زیادہ ہو تو اس میں مضائقہ نہیں کہ رمضان کے لیے ہنگامی ملازم ایک آدھا بڑھا لیں، مگر جب بھی اس ملازم روزہ دار بھی ہو، ورنہ اس کے لیے رمضان بے رمضان برابر، اور اس ظلم و بے غیرتی کا تو ذکر ہی کیا کہ خود روزہ خور ہو کر بے حیا منہ سے روزے دار ملازموں سے کام لے، اور نماز روزے کی وجہ سے اگر تعمیل میں کچھ تساہل یعنی کوتاہی ہو تو برسنے لگے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اور عنقریب ظالم لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیسی مصیبت کی جگہ لوٹ کر جائیں گے۔ باحوالہ مراد جہنم ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں 4 چیزوں کی کثرت کا حکم فرمایا۔ اول، کلمہ شہادت۔ احادیث میں اس کو افضل الذکر ارشاد فرمایا ہے۔ مشکوٰۃ میں بروایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ، تو مجھے کوئی ایسی دعا بتا دے کہ اس کے ساتھ میں تجھے یاد کیا کروں اور دعا کیا کروں، وہاں سے لا الہ الا اللہ یعنی نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ ارشاد ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ کلام تو تیرے سارے ہی بندے کہتے ہیں، میں تو کوئی دعا یا ذکر مخصوص چاہتا ہوں۔ وہاں سے ارشاد ہوا کہ موسیٰ، اگر 7 آسمان اور ان کے آباد کرنے والے میرے سوا یعنی ملائکہ
اور ساتوں زمین ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے میں کلمہ طیبہ رکھ دیا جائے تو وہی جھک جائے گا۔ ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص اخلاص سے اس کلمے کو کہے آسمان کے دروازے اس کے لیے فوراً کھل جاتے ہیں اور عرش تک پہنچنے میں کسی قسم کی روک نہیں ہوتی، بشرطے کہ کہنے والا کبائر یعنی بڑے گناہ سے بچے۔ عدت اللہ اسی طرح جاری رہے۔ ضرورت عامہ کی چیز کو کثرت سے مرحمت فرماتے ہیں۔ دنیا میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز جس قدر ضرورت کی ہوتی ہے اتنی عام ہوتی ہے۔ مثلاً پانی ہے کہ عام ضرورت کی چیز ہے، حق تعالیٰ شانہ کی بے پایہ رحمت نے اس کو کس قدر عام کر رکھا ہے کہ کوئی محروم نہ رہے۔ پھر بھی اگر کوئی محروم رہے تو اس کی بدبختی ہے۔ بالجملہ بہت ہی احادیث اس کی فضیلت سے وارد ہوئی ہیں جن کو اختصاراً یعنی مختصر کرنے کی وجہ سے ترک کیا جاتا ہے۔ دوسری چیز جس کی کثرت کرنے کا حدیث بالا میں ارشاد فرمایا گیا وہ استغفار ہے۔ احادیث میں استغفار کو بھی بہت ہی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص استغفار کی کثرت رکھتا ہے حق تعالیٰ شانہ ہر تنگی میں اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں اور ہر غم سے خلاصی نصیب فرماتے ہیں اور اسی طرح روزی پہنچاتے ہیں کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ آدمی گناہ گار تو ہوتا ہی ہے، بہترین گناہ گار وہ ہے جو توبہ کرتا رہے۔ ایک حدیث قریب آنے والی ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو کالا نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے، اگر توبہ کرتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے ورنہ باقی رہتا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیز کے مانگنے کا امر فرمایا ہے جن کے بغیر چارہ نہیں، جنت کا حصول اور دوزخ سے امن۔ اللہ اپنے فضل سے مجھے بھی مرحمت فرمائے اور تمہیں بھی۔ آمین۔ اللہ اکبر۔